امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے، جس کی عقل سالم ہے، اس کی 10 کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اب ہم اپنے آپ کو سکین کریں کہ ہماری عقل سالم ہے کہ نہیں ہے۔ اور جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ ادراک کرتا ہے، درک کرتا ہے۔ یہ جو درک مفاہیم ہے، یہ جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ عقل سے ہے۔ عقل انسان کو کہتی ہے نا 2+2 کیا ہے؟ 4 ہے۔ جس کی عقل ڈسٹرب ہوتی ہے اس کو وہ نہیں، انسان بڑا ہو جائے اور عقل چھوٹی رہ جائے تو کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ ذہنی طور پر بچہ ہے، ایسے کہتے ہیں نا آپ۔ وہ عقل ہے بیسیکلی، وہ عقل ادراکات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک نہیں کر سکتے۔ درک کہاں سے ہے؟ عقل سے ہے درک۔ بہرحال یہ عقل کی گفتگو بہت ہے۔ عقل اور جہل جو ہماری کتاب ہے اصول کافی، کبھی کبھی انسان کھول ہی لیتا ہے، ویسے برا نہیں ہے اگر انسان کھول لے کبھی۔ اصول کافی ہماری 4 کتابوں میں سے ایک معتبر کتاب، اس کا جو احادیث شروع کی ہیں وہ عقل اور جہل ہے۔ عقل کے لشکر ہیں، جہالت کے بھی لشکر ہیں۔ اب اس عقل کو سالم ہونے کے لیے امام فرما رہے ہیں 10 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ بس میں بہت تیزی سے اور اختصار سے آپ کی خدمت میں کہ ان 10 کوالٹیز کو چیک کریں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہے۔ میں اپنے اندر چیک کرتا ہوں، میں بھی فیل ہوں ویسے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ کی عقلیں سالم میں صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ پہلی خصوصیت جو ہونی چاہیے شخص میں وہ کیا ہے؟ جس کی عقل سالم ہے، جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس سے خیر کی امید رکھتا ہے۔ یعنی پہلی کوالٹی ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھے تو اسے کیا ہو؟ اس سے خیر ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ فائنینشیل فائدہ ہو، نا، مطلب فائدہ ہوگا، کوئی اچھی بات کہے گا، وہ اچھا مشورہ دے گا، یا تھوڑی دیر ساتھ بیٹھے گا تو بھی سکون ملے گا، یعنی خیر ہو، اس کے وجود سے خیر نکلے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں تو لو بھائی آ گیا، ایسا نہ ہو۔ یعنی واقعاً اب دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے انٹرنل آرکیٹیکٹر ہیں۔ ائمہ آپ دیکھنا، سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سارے جوان ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ، آج کل تو آئی ٹی چل رہا ہے سب۔ اور جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر جہاں ڈیزائن ہو رہا ہے ایگزٹ کیسے ہوگا، فائل کہاں سے کہاں ریپلیس ہوگی، کلائنٹ کو کیا جانا ہے، ایچ آر کو کیا جانا ہے، اس آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہوتا ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے انٹرنل آرکیٹیکٹر ہیں۔ تبھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں۔ یہ انٹرنل ڈیزائننگ ہے نا، باہر سے تھوڑی ملنا چاہیں گے، یعنی اندر ایسا ہوگا تو ملنا چاہیں گے۔ تو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ جب کوئی دیکھے تو اس کو خیر ملے، امید رکھتا ہو کہ اس سے خیر ہوگی۔ دوسری اس کی اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے کہ اس شخص کی بدی سے، یعنی ہر شخص میں برائی ہے، میرے اندر بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس کی عقل سالم ہے لوگ اس کی بدیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں، خدا نہ خواستہ میں غیبت کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ، تو کم از کم آپ اس برائی سے محفوظ رہیں۔ یہ دوسری کوالٹی ہے اس شخص کی جس کی عقل سالم ہوتی ہے۔ تیسری کہ وہ اپنی خوبی کو یا نیکی کو یا کوئی بھی وہ کام کرتا ہے اس کو وہ کم شمار کرتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی نیکی کی اور الحمدللہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی مطلب ہم نے بڑا کام کیا، نہ۔ آپ سے کوئی پوچھے، شہید 13 سال کا شہید ہے، اصفہان کا رہنے والا ہے، اور اس کا ویڈیو بھی موجود ہے، 8 سال کی عراق کی جو جنگ تھی، اس کا کام یہ تھا کہ وہ مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا۔ مائنز جہاں ہوتی ہیں وہاں جانے والا اپنی موت پہ کھیلتا ہے، کیوں؟ کبھی بھی پھٹ جائے، اس کو وہ ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا۔ 13 سال کا تھا۔ اب آپ سوچیں 13 سال کا بچہ، اس کا رول ماڈل کیا تھا؟ حضرت قاسم، کہ جس کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تو اس نے یہ نہیں بولا کہ میں پتہ نہیں میں یہ کرتا ہوں یا میں کرتا ہوں تو لوگ جا رہے ہیں آگے، نہیں، اس نے کیا بولا
اس نے بولا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یعنی اپنی خیر کو اصل کم تر شمار کرنا. اور یہاں ہم نے کوئی کام کیا ہو نہیں بھی پتا ہوگا تو ہم بہانوں سے بتائیں گے. وہ جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ، پیچھے ہم ہیں. وہ جو سپورٹ کر رہا پیچھے ہم ہیں، فلانا ہم پیچھے کر رہے ہیں. نیکی تو ایسی ہو جو دائیں ہاتھ سے کی جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر، لیکن ہمارا نفس ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. چوتھی صفت اس کے اپوزٹ ہے. کیا؟ دوسروں کی نیکیوں کو زیادہ شمار کرو. کتنا مشکل کام ہے. ہاں، کوئی آپ کے سامنے تعریف کر دے کسی کی، تھوڑی دیر آدمی برداشت کرتا، اس سے بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ان کا. ایسی ہے نا. ایک مولوی کے آگے آپ ایک مولوی کی تعریف کریں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ خطرناک ہے. نفس ائمہ جانتے تھے عقل سالم آسان نہیں ہے. ان کی عقلیں سالم کیسے ہوں گی؟ دوسروں کی نیکی. ہاں یہ پریکٹس ہے نا. دیکھیں ہم کہاں کہاں فیل ہو رہے ہیں، خود ہی اسکین کریں اپنے آپ کو. ائمہ اسکینر ہیں. دنیا کی کوئی سی ٹی آر یا ایم آر آئی جو ہے نا وہ آپ کو اسکین کر آپ کی برائیاں نہیں بتا سکتی. ائمہ کے اقوال بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے سامنے کوئی نیکی کرتا ہے یا کسی کی تعریف ہوتی ہے، یا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا کام کرتا، بہت اچھا کام. کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہو نا ہم کہتے ہیں بھائی ایک وہ کام کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. اب یہ نہیں ہے کہ آپ تاروں پر اگر تھوڑی سی بھی نیکی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ ہاں یار ماشاءاللہ ان کا کام بڑا اچھا. معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، عزاداری میں، خدمت میں خوب اچھا شمار کریں. پانچویں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس شخص کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا. یہ مثال کو بولو پھر آ گئے، میرے پاس ہی آ گئے. نہیں، مطلب اگر دے نہیں سکتا تو کم از کم دل اس کا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں مگر میں. اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر کوئی تمہارے پاس سائل آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں. ہو سکتا ہے خدا تمہارا امتحان لے رہا ہو، آزمائش لے رہا ہو. اگر نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر لو. بہرحال حاجت آنے والا، روایات کہتی ہیں حاجت جو لے کر آ رہا ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ صرف خدا سے مانگا جائے، کسی اور سے نہ مانگا جائے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانگے گا. اور جس کے پاس حاجت آئی ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ مجھے اس کی حاجت پوری کرنے کا اجر کتنا ملنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے.